بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تابوت کے لغوی معنی صندوق کے ہیں۔ یہودی روایات کے مطابق یہ شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ یہ آخری زندگی تک آپ کے پاس ہی رہا، پھر بطور میراث ایک کے بعد ایک آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا۔ اور جب یہ صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا تو آپ اس میں تورات شریف، اپنا عصا اور خاص سامان رکھنے لگے۔ یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے تھے اور کفار کے لشکروں کی کثرت اور ان کی شوکت دیکھ کر سہم جاتے اور ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے تھے۔ تب اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا تھا کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون و اطمینان کا سامان پیدا ہو جاتا تھا اور مجاہدین کے سینوں میں لرزتے ہوئے دل چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے تھے۔ اور جس قدر صندوق آگے بڑھتا تھا، آسمان سے نصرت اترتی اور فتح مبین حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تو لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کراتے تھے۔ صندوق سے فیصلے کی آواز اور فتح کی بشارت سنی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اور اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تھے تو ان کی دعائیں مقبول ہوتی تھیں اور بلائیں، مصیبتیں اور وبائیں، آفتیں ٹل جایا کرتی تھیں۔ یوں یہ تابوت سکینہ بنی اسرائیل کے لیے برکت و رحمت کا خزینہ اور نصرت الہی کے نزول کا ذریعہ تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان لوگوں میں سرکشی و عصیان کا دورہ ہو گیا تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست سے ان پر خدا کا غضب نازل ہوا اور قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو طاق و تاراج کر دیا اور اس مبارک صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ انہوں نے اس مقدس تبرک کو نجاستوں کے ڈھیر میں پھینک دیا، لیکن اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پر یہ وبال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں میں مبتلا کر دیے گئے۔ چنانچہ قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے، یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ مقدس صندوق کی بے ادبی کا عذاب ان پر پڑ گیا ہے، تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی، اور یہ صندوق ٹھیک اس وقت حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس پہنچا جب حضرت شمویل علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا تھا، اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے، اور یہی شرط ٹھہری تھی کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم طالوت کی بادشاہی تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی پر رضامند ہو گئے۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ تابوت سکینہ میں دیگر تبرکات کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی بھی ہے۔ اگر کسی طرح یہ انگوٹھی اور دیگر تبرکات ہاتھ آ جائیں تو پھر دنیا پر ان کی حکومت کوئی نہیں روک سکتا۔ صہیونیوں کا یہ بھی خیال ہے کہ تابوت سکینہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے ہی دفن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیلی حکومت میں محکمہ آثار قدیمہ کو انتہائی اہمیت حاصل ہے، اور انہی ماہرین آثار قدیمہ کی نگرانی میں پورے بیت المقدس کو کھود ڈالا گیا ہے تاکہ کسی طرح تابوت سکینہ کا حصول ممکن ہو سکے۔ ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا محل مسجد اقصیٰ سے متصل تھا اور یہیں پر ان کا تخت تھا، اس لیے مسجد اقصیٰ کا حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل سے کوئی تعلق نہیں بنتا۔
دوسری بات یہ ہے کہ ہیکل سلیمانی کا جو نقشہ بیان کیا جاتا ہے اس کا بھی مسجد اقصی سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ تھی تابوت سکینہ کی مختصر تاریخ۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔